नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। सैयदी सरकार साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से आज बात होनी है। और साबिर पाक वो साबिर है कि आज तक लोग ये समझते हैं कि बाबा फरीद की खानकाह में गए तो साबिर साबिर हुए, लेकिन बाबा फरीद की खानकाह से पहले माँ की गोद में भी साबिर साबिर थे। साबिर तो माँ की गोद में भी थे, लेकिन बाबा फरीद के यहाँ उन्हें साबिर का लक़ब मिला। होना और है, इजहार होना और है। अल्लाह अकबर। आपको नहीं पता, जब हुजूर सैयदी सरकार साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रोजाना दूध नहीं पीते थे। दो रिवायतें मिलती है साबिर पाक। एक रिवायत तो ये है कि आपने 2 साल के अंदर जो दूध पीने की मुद्दत होती है, आपने दिन में दूध नहीं पिया। दादा ने तो रमजान शरीफ में दूध नहीं पिया, लेकिन पोते ने 2 साल तक दूध पीने के अय्याम में आपने 2 साल तक के दिन में दूध नहीं पिया। सुबह सहर से लेकर, जिसे सुबह सादिक कहते हैं, गुरूब आफ्ताब तक साबिर पाक दूध नहीं पीते थे। ये आप किताबों में तारीख में पढ़ सकते हैं। और आप गुरूब आफ्ताब के बाद दूध पीते थे। इसका मतलब यह है कि अय्याम तुफूलियत में, अय्याम रज़ात में, यानी दूध पीने शीर खारगी के अय्याम में भी साबिर पाक ने मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और एक रिवायत यह है कि पैदाइश से लेकर 6 महीने तक आपकी हालत यह थी कि एक दिन दूध पीते थे और दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। एक दिन दूध पीते थे, दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। और 6 महीने के बाद फिर ये हुआ, एक दिन पीते थे, 2 दिन नहीं पीते थे। इस तरीके से मौरखीन ने जोड़ करके बताया मुकम्मल 2 साल में साबिर पाक ने सिर्फ 9 महीने तक दूध पिया है अपनी वालिदा का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया तो वो भी हैं और वो बहुत शान वाले हैं जिन्होंने डकैती से तौबा की और तौबा करके वली हुए। यकीनन उनके आगे हमारी गर्दनें झुकती है, उनकी अज़मत और शान का इनकार नहीं किया जाता। औलिया तो वो भी हैं, अल्लाह अकबर, जिन्होंने मैकदें छोड़ करके काबे की मुजावरी इख्तियार की, वो भी शान वाले हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, हज़रत साबिर कलियर का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। आपने माँ की गोद में मुसलसल 2 साल तक की रोजा रखा। और अगर ये रिवायत की बजाय ये रिवायत मानी जाए कि एक दिन दूध पीते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, फिर 6 महीने के बाद एक दिन दूध पीते हैं, फिर 2 दिन तक ये दूध पीते भी नहीं है, इसका मतलब ये है साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिर माँ की गोद से हैं। और जब दूध पीने के अय्याम खत्म हो गए तो सैयदी साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चने के बराबर एक चीज खाते थे और उसके अलावा कुछ और न खाते थे। यानी खाने पीने से तबीयत पहले ही से जो है वो दूर थी। और सूफिया फरमाते हैं कि जो जितना भूखा रहेगा उसके पेट में अल्लाह का उतना नूर नासिल होगा। बल्कि यहां तक फरमाया गया हदीस पाक में है कि पेट भर के खाकर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला और भूखे पेट बैठकर नमाज पढ़ने वाला सवाब में दोनों बराबर है। यानी पेट भर के खा लिया और खड़े होकर नमाज पढ़ा और इतना भूखा है कि खड़े नहीं रह सकता, बैठकर नमाज पढ़ा। सूफिया फरमाते हैं कि वो भूखा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा है वो पेट भर कर खाने वाले से जो है वो बेहतर है या सवाब में उसके बराबर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तसव्वुफ का जो पहला जीना है उसे 3 चीज कहते हैं, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। जिसकी जिंदगी में ये 3 चीजें आती है वो तसव्वुफ के पहले जीने पर चढ़ता है। मैं साबिर को क्या नाम दूं जो माँ के शिकम ही से, अल्लाह अकबर, माँ की गोद ही से इस कदर अल्लाह अकबर खाने और पीने से दूर है। अल्लाह अल्लाह। जब आपने दूध छोड़ा तो चने के बराबर कोई चीज खिलाई जाती थी और उतना ही आप खाते थे, उसके सिवा आपने नहीं खाया। अल्लाह अकबर। जो बुखारी मुस्लिम में डिटेल हदीस मौजूद है, गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों के लिए इबादत के लिए चले गए। सैयदा आयशा राविया हैं कि नबी इस्लाम की ज़िंदगी का जब 40वां साल शुरू हुआ तो आपका दिल दुनिया के कामों से उचाट हो गया और सैयदा खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा से वो कुछ खाना वगैरह बंधवा कर तो वो गारे हिरा में इबादत के लिए चले जाया करते। या आपके बुज़ुर्ग हैं जो 40 साल तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह के नबी को रोटी की ज़रूरत पड़ती थी, आपकी बीवी बांध के देती थी। कहानियाँ सारियाँ, जितने जितने कहानियाँ आएगी मैं वड के परे मारूंगा। बुखारी मुस्लिम है कि नबी इस्लाम खाना साथ लेके जाया करते थे। तो आपके वो तो कहते हैं बुजुर्ग इतने साल तक चिल्ला कटिया, ना कुछ खादा ना पीता, सब झूठ है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम कहते हैं कि अचानक एक दिन मेरे सामने इंसानी शक्ल के अंदर फरिश्ता नमूदार हुआ, जिब्रील इस्लाम आए और उन्होंने मुझे कहा इक़रा, पढ़ो। तो आप इस्लाम कहते हैं मैंने कहा मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 दफ़ा उसने ये रिपीट किया तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और फिर जो 4थी दफ़ा बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि फरिश्ते ने आपको सीने से लगाया और फिर जब छोड़ा तो कहा पढ़, तो पढ़ लिया। वो सीने से लगा के अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए पढ़ने की इस्तिदाद आप इस्लाम में ट्रांसफ़र कर दी। समझ आ गई बात की? अल्लाह के लिए तो मुमकिन नहीं है ना, नामुमकिन नहीं है ना ये चीज़, एक लम्हे में किसी को सिखा सकता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कशफ के ज़रिए दिल का हाल जान लेते हैं। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कशफ के ज़रिए दिल का हाल जान लेते हैं। तो अल्लाह ताला उनको 2 मिनट में सिखा दे। मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूँ, को दुनिया का बाबा उसको देख के पढ़ के बता दे, कहते हैं दिल के हाल जान लेता है। इधर सारे ठुस हो जाते हैं।
بھئی کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا. دل کا حال تو دور کی بات ہے نا، پرانی بات ہے، دیکھ کے پڑھ دے، نہیں پڑھ سکتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے. تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن. تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کرنی ہے. اچھا رہا نبی علیہ السلام کا سٹیٹس، تو نبی علیہ السلام ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ بابا نہیں ہے. بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو. جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے، اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کی. لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے، اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام کا اخلاق یہی تھا. اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر، اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں. اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس کا بول چال، آپ اس کو شمائل کہہ لیں، سب کچھ. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا، یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا، اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا، تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی، جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یا تو آباء و اجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے آباء و اجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا. آبا باپ کے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، فور فادرز. تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے. تو سر یہ دیکھ لیں، یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے، بابوں کے خدا کو نہیں. اچھا مشرکین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ آباء و اجداد کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے، ان کا خدا بھی وہی ہے، اس نبی کا بھی خدا وہی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خدا وہی ہے. تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں. تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح ترجمہ ہے نا یہ. عربی میں اردو میں شیئی لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا. یہ جو ہم شے لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر، اور عقل کا بھی لفظ ہے لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے نہیں، ولا یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت ہے. مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنے سادے سے الفاظ ہیں. اللہ تو ہمارا اگر تمہارے آباء و اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے، ہدایت پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہیں پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ تیرا ابا تے اتھے ہاتھ بندہ سی، تنوں کیا ہو گیا؟ وہ تیرے ابا جی تے اتھے ارس تے ہر سال جاندے سن، تو کہنا ہے جناب دربار ہی غلط نے. تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170. آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے اولو کان آباؤنا، اس کو ہے
ہم کے سیکھے میں بھی کر سکتے ہیں. اولو کان آبانا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر میرے آباء و اجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں. نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم، تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پڑھتا رہتا ہے، بھائی جی یہ سنت اللہ ہے، اس سنت پہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ عقیدہ منسوب کر دو بغیر علم کے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا. تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ آپ کو بتایا بغیر علم کے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا، اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے، پہنچیا ہے. پہنچے ہے کتنے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط میرا دل کہندا ہے، اے دلیل ہوندی جی میرا دل کہندا ہے. وہ بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل ہی کہندا ہے، ٹھیک ہے جی، عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے، جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے، کہ آپ نے 3 خداؤں کا ہی عقیدہ رکھنا ہے. لاجیکل بات تو ہونی چاہیے نا. تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی الاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے. تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے تعارف کے بارے میں، یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا، کیونکہ دین تو آسمانی ہے. تو اب جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے بخاری مسلم کے تحت، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 170 ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوزخی ہے. تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا، کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں. وہ کہے گا یار میں پھر اُن کہندے نے پتہ نہیں منو پتہ تے نہیں ہے، بس میں سنیا میں پڑھیا کدھرے نہیں ہے. تو بولنا کیوں پیا میں جے تو سنے ہی ہے خالی. اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے. ہاں جو لوگ چیخ چیخ کے ساڑھے کلپ شیئر کرا رہے ہیں اور دماغ چوں نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو وہ نہیں سنے انہوں نے لگتے. تو جو کہانیاں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے، اے ہوندی جی سنت ہوتی. اور جو کہتا ہے جی جناب سورۃ البقرہ لکھے آ جائے، اے بخاری لکھے آ جائے، اے مسلم لکھے آ جائے، وہ کہتے ہیں وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے، ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی نہ بہ جائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے. إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے، لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہیں ادھر آ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل.
تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کی مانند ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے. یہ ہیں جناب بابوں کے فضائل و برکات. اور وہ ہمیں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ ہے کتابوں کا جہاں اور وہ ہے بابوں کا جہاں. مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے.